پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی ISI کے پروگرام اور پلان کے تحت یہ حملہ ہوا۔ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات نہ صرف یہاں پر موجود ہزاروں کی تعداد میں جو انسانی سمندروں کا ایک مجمع موجود ہے، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور اگر اللہ نے میری آواز میں طاقت دی تو شاید پاکستان کے ان دہشت گردوں کو بھی میری آواز ان کے کانوں تک پہنچے گی کہ جو لوگ، جو تنظیم جس نے ہمارے ملک کے 40 لوگوں کو مار کر اس کی ذمہ داری قبول کی، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم جیش محمد نہیں، تم جیش شیاطین ہو۔ جو جیش محمد ہیں، محمد کا سپاہی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی کسی انسان کو نہیں مارتا، وہ انسانیت پر رحم کرتا ہے، اور یہ جیش شیاطین ہے، یہ جیش ابلیس ہے، اور مسعود اظہر تو مولانا نہیں، تو شیطان کا شاگرد ہے۔ یہ لشکر طیبہ نہیں ہے، یہ لشکر شیاطین ہے، اور ہم پاکستان کے وزیر اعظم سے کہنا چاہیں گے کہ آپ ٹی وی کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر جو پیغام آپ ہندوستان کو دینا چاہتے ہو مت دیجیے۔ آپ نے شروعات کی ہے، یہ پہلا حملہ نہیں ہے، پٹھان کوٹ بھی ہوا، اری بھی ہوا، اب پلوامہ ہوا ہے، اور ہم ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب آپ اپنے چہرے سے یہ معصومیت کا نقاب نکال کر پھینک دیجئے۔ ٹرمپ شاید آپ کی بات کا بھروسہ کر جائے، مگر ہم اس کا بھروسہ نہیں کر سکتے، نہ ہم ٹرمپ کی بات کا بھروسہ کر سکتے، نہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی بات کا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے ایک وزیر نے ایک ویڈیو میں کہا کہ ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، ہم ہندوستان کے مندروں سے آواز اور گھنٹے کی آواز روک دیں گے۔ میں پاکستان کے اس وزیر سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہندوستان کو نہیں جانتے۔ جب تک ہندوستان کا مسلمان زندہ ہے، مسجد سے آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور مندر سے گھنٹوں کی بھی آواز آئے گی، گرجا گھر سے بھی آواز آئے گی، گرودوارا سے بھی آواز آئے گی، بودھ مذہب کے لوگ اپنے مذہبی نغموں کو پڑھیں گے۔ یہ ہندوستان کی طاقت اور خوبصورتی ہے۔ تم مر بھی جاؤ گے، تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، مگر ہندوستان میں یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں گی۔ یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے، جس کو پڑوسی ملک حسد بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کیا ہے اس ملک میں وہ طاقت کہ آج یہاں پر ہما قسم کے لوگ رہتے ہیں مگر مل کر رہتی ہیں۔ یقیناً ہمارے ملک میں مسائل ہیں، اسی لیے ہم اس جلسے کو کر رہے ہیں ہمارے مسائل کے حل کے لیے، مگر جب وطن کی بات آئے گی تو ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب یہ جو مسئلہ ہے، پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان سے امریکہ چھوڑ کر ٹرمپ جا رہے ہیں، تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اب ہماری اہمیت بڑھ چکی ہے۔ ان کی اہمیت نہیں بڑھے گی، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کو خیرات ملی، 1 ارب کا بادشاہ اگر ان کو خیرات دیا تو انہوں نے سمجھا کہ چلو 8 دن کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور تم ہم پر تانا مارتے ہو۔
اور پاکستان کے وزیر اعظم اس بات کو بھول جائیں کہ بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کی اقلیتوں کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم سنو، میں تم کو سنا رہا ہوں، اگر میری بات تمہارے ISI کے لوگ تم کو پہنچائے تو سنو. ہم مسلمانوں نے اسی ممبئی شہر میں محمد علی جناح تھے، ہم نے جناح کے پیغام کو ٹھکرایا، ہم نے ہندوستان کو اپنا وطن مانا. جناح بمبئی چھوڑ کر چلے گئے، ہم ہندوستان میں آج بھی آباد ہیں. کیوں آباد ہیں؟ کیونکہ ہم نے حاجی علی کی اس درگاہ کو سمجھا کہ یہ ہماری آستانہ ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اسی لیے ہم نے ہندوستان کو اپنایا. اور یہ لوگ بار بار ہماری فکر کرنا چھوڑ دیں. دوسری بات یہ کہ ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے بھی گزارش کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے بھی گزارش کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا آپ بھی تو غور کرو، آپ بھی تو سوچو کہ 200 کلو RDX کیسے گھس گیا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر اسد الدین اویسی ذمہ دار ہے تو میرے خلاف ایکشن لو. کون ذمہ دار ہے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی دھمکیوں کو اپنی جوتی پر رکھتے ہیں، مگر ہم آپ کو ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ذرا انٹروسپیکشن کرو، آپ ذرا سوچو. جب آپ کے پاس وقت ہوگا فوٹوگرافی کو چھوڑ کر جب آپ اپنے اس گھر میں بیٹھتے ہیں تو ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ 200 کلو RDX کیسے گیا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر میں آج یہاں پر ایک بھڑکاؤ بھاشن تقریر کر کے چلا جاؤں گا تو صبح ہونے سے پہلے مجھ پر مقدمہ عائد ہو جاتا، کیونکہ میں نے اس طرح کی بات کی. تو پھر جس نے RDX لایا وہ کون ہے؟ کیا یہ ہماری ڈپلومیٹک فیلئر نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری پولیٹیکل فیلئر نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری انٹیلیجنس کی فیلئر نہیں ہے؟ جو لوگ انٹیلیجنس میں بیٹھے ہیں کیا وہ بریانی کھا کر سو گئے تھے؟ بتاؤ کون ذمہ دار ہے وزیر اعظم؟ کس پر آپ ایکشن لیں گے؟ دیش جاننا چاہتا ہے کہ جو 40 سے زائد لوگ مارے گئے، کون ہمارے سسٹم کے لوگ ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے آپ؟ ڈپلومیٹک فیلئر اس لیے کہ آپ نے چین کے صدر کو احمد آباد میں بلا کر جھولا جھلایا، ووہان سمٹ کیا، مگر آج بھی چین وہ خبیث مسعود اظہر کو بلاک کرتا ہے، اس کو بلیک لسٹ کرنے سے روکتا ہے. کیا یہ آپ کی ڈپلومیٹک فیلئر نہیں ہے؟ پولیٹیکل فیلئر بھی ہے، کیونکہ آپ کی سرکار دلی میں، آپ دلی کے بادشاہ، جموں کشمیر میں آپ اور محبوبہ حکومت کیے، کیا خاک کیے، کون سا کام کیا آپ؟ گورنر راج تو آپ کا ہے، بتاؤ اس سوالات کا جواب کون دے گا؟ یقیناً میرے آنکھوں میں بھی غصہ ہے، میرے جسم میں بھی غصہ ہے، مجھے تکلیف ہے جب ہم آپ اور ہم پڑھتے ہیں کہ مرنے والے کی بیوہ جو ہوئی ہماری بہن، اس نے بچے کو جنم دیا، اس کے باپ کا سایہ اس بچے کے سر سے اٹھ گیا. مرنے والے کے خاندان کی ماؤں کی آنسو ہمارے سامنے ہیں. مگر یاد رکھو، اس کو اگر ہم جذبات میں لا کر ملک کو پھر سے جذبات میں لائیں گے تو نہیں اچھا ہوگا. یہ ملک سوالات پوچھ رہا ہے، جوابات حکومت کو دینا پڑے گا. ووہان سمٹ ہوا، کیا ہوا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. مجھے معلوم کہ میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو ٹی وی کے چینل میں جو بیٹھے ہوئے اینکر ہیں ان کو منہ میں پانی آ رہا ہوگا کہ گلاب جامن ان کے منہ میں آیا، اب اویسی کو اینٹی نیشنل بنا دیں گے. بناؤ تم، میں تمہاری زبان کا، تمہارے سرٹیفکیٹ کا محتاج نہیں ہوں کہ تم مجھے نیشنلسٹ کہو گے. کوئی نیشنلسٹ
सुनो टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी की चमचागिरी करने वालों, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम चमचागिरी मोदी की कर सकते हो, मगर मैं नेशनलिस्ट इसलिए हूं क्योंकि तुमने नहीं, बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान देकर मुझे नेशनलिस्ट बनाया। मुल्क इसका सवाल चाहता है, इनके सवाल का कोई जवाब नहीं। नतीजा निकलना चाहिए। हम हुकूमत के साथ हैं, आप क्या एक्शन लेंगे लीजिए, हमारे सियासी अख्तलाफात रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हम भी जानना चाहते हैं क्या आप लेंगे। आज वजीर आजम बोल दिए कि कश्मीरियों से लड़ाई नहीं है, टेररिज्म से, ठीक है, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या ये आपकी आदत नहीं है कि जब मॉब लिंचिंग होती आप 6 दिन खामोश बैठते, फिर 8वें दिन बोलते क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब दलितों को मारा जा रहा था, एससीज को पीटा जा रहा था, ऊना का वाकया हुआ, आप 8 दिन खामोश बैठे, 9वें दिन आपने हैदराबाद में आकर कहा मुझे मार दो, मेरी जान ले लो। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको 180 साल जिंदा रखे। आपके लोग भी नहीं दुआ करते होंगे, वो हम करते हैं कि आप 180 साल जिंदा रहे, 180 इयर्स, मगर कोई जवाब नहीं। आज आप 6 दिन के बाद बोल रहे, वो जो गवर्नर है आपका, वो कहता है कि कश्मीरियों का बायकॉट करो, उसको आप निकाल कर फेंको जरा। क्या आप उसको निकाल देंगे? निकाल कर फेंक दीजिए ना। क्या करते हैं नहीं मालूम। टेलीग्राफ अखबार में अच्छे फोटोज आए कि पुलवामा के वाक़े के बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम, हमारे वजीर आजम, मुल्क के वजीर आजम रोज नए नए कपड़े पहनकर फोटो खिंचवा रहे। अच्छा है, पहनो आप, हमको पहनने से आपके कोई शिकायत नहीं, मगर आप अपनी सोच को हम पर मुसल्लत नहीं कर सकते। तीसरी बात कि इनकी हुकूमत 4.5 साल हो गए, 4.5 साल में मुसलमानों के खिलाफ जितना काम करना था किए। इनके मिनिस्टरों ने वाहियात किस्म के बयानात दिए, नहीं मानेंगे तो पाकिस्तान चले जाओ, खाना नहीं छोड़ेंगे तो वहां चले जाओ। 4.5 साल के बाद एक इस मुस्लिम मुल्क का एक बादशाह आता तो मोदी साहब लपट 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 गले मिल रहे। अरे भाई ये क्या है, ये अच्छा लपटे आप, हमको भी खुशी है, लपटो आप। ट्रम्प को भी लपटे, खूब लपटे ट्रम्प को, मगर ट्रम्प क्या बोल रहा है, नहीं, अफगानिस्तान से मैं निकल रहा हूं, मुझे पाकिस्तान की जरूरत है, तो ट्रम्प आपको बोल रहा है बाय बाय। पूरा 4.5 साल में मुसलमानों को हर एतबार से निशाना बनाया गया। आज हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में गेस्ट ऑफ ऑनर बन के उनको बुलाया जाता है, और हमारे टीवी चैनल के लोग जो इनके लोग हैं बाजा बजा रहे, देखो ऐसा हो गया। हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम OIC जो है, क्या वो आज भी कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं मानता? बताओ मिस्टर मोदी, जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बोलता है, आप वहां पर जाते हैं, आप अपने मिनिस्टर को वहां पर भी जाते हैं। अफसोस की बात, शर्म की बात कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर को कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और आप जाकर बैठते हैं वहां पर। अफसोस हो रहा है मुझे। अरे नहीं जाना था तो बोलना था कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, वो हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीरी हर कश्मीरी हिंदुस्तान का हिस्सा है, मगर नहीं, भिजा दिए। और फिर यहां पर टीवी चैनल वाले ये करना वो करना। मेरे भाई, पहचानो इन लोगों को,
4.5 سال میں یہ بیوقوف بنانے کی مشنری انہوں نے بنا کر رکھ دیا. آج یہ جو سبھا منعقد کی گئی ہے کس لیے منعقد کی گئی ہے؟ کہ ہندوستان کے کمزور طبقات، مسلمان، ایس سیز، ایس ٹیز، او بی سیز، ہمارے دھنگر سماج کے لوگ، کولی سماج کے لوگ سب ایک ہو جانا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ملک کو آزاد ہو کر 70 سال کا عرصہ گزر چکا. جب آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، میں آپ سے ایک بات، اپنی دل کی بات کہہ رہا ہوں. میں بڑی تکلیف سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی اپنے دل و دماغ پر زور ڈال کر سوچو کہ 70 سال میں کیا ہم سے انصاف ہوا؟ کیا 70 سال میں ہم کو جو بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان دیا، اور اس سمویدھان میں بابا صاحب نے کہا کہ میں تم کو سمویدھان دے رہا ہوں، میری زندگی مجھ سے وفا نہیں کر پا رہی ہے مگر میں تم کو سمویدھان دے رہا ہوں، سنو، اس سمویدھان کو استعمال کرو اور ایک پولیٹیکل طاقت بنو، پولیٹیکل طاقت بنو. کہاں ہے پولیٹیکل طاقت؟ ریزرویشن ہے ہمارے ایس بھائیوں کو پارلیمنٹ میں، اور کیسا ریزرویشن، کیسے ایم پی؟ 10% کا ریزرویشن پاس ہو رہا ہے جو بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کے پورا خلاف. 100 ایس سی ایم پی ہیں، کوئی منہ نہیں کھولتا، اور ایک منہ کھولتا ہے، جوک کرتا ہے، مسخرہ کرتا ہے، چمچا گیری کرتا ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ آج وہ خود رو رہے ہیں، ارے یہ دونوں مل گئے، میرے کو ایک سیٹ بھی نہیں دیے. تم کو تو وہی بتا رہے تھے کہ تمہارا مقام صرف مسخرہ پن کرنا ہے، تمہارا کام صرف تھالیاں بجانے کا ہے. میرے سی بھائیوں، اگر تمہارے دلوں میں بابا صاحب امبیڈکر کی اتنی محبت ہے تو میں تم کو امبیڈکر کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ اب آنے والے پارلیمانی چناؤ میں تم ان جنیودھاروں کا، ان ساورناؤں کا، ان ظالموں کا ساتھ ہرگز مت دو. آج اللہ نے، خدا نے، قدرت نے ہم کو ایک موقع دیا ہے. دیکھو، مسلمان تمہارے ساتھ ہیں، شیڈول ٹرائب تمہارے ساتھ ہیں، او بی سی سماج تمہارے ساتھ ہے، کولی سماج تمہارے ساتھ ہے، دنگر سماج تمہارے ساتھ ہے. ہر وہ ہندوستانی تمہارے ساتھ ہے جو بابا صاحب امبیڈکر کے اس پیغام کو سمجھتا ہے. نگاہیں اٹھا کر دیکھو کہ میرے بڑے بھائی پرکاش امبیڈکر صاحب کوئی 40، 45، 50 سال کے نہیں ہیں، 60 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی ہے. کیا تم ان کے مرنے کے بعد ان کو یاد کرو گے؟ کیا تم ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی ارتھی کو اٹھا کر یاد کرو گے؟ ارے جب تمہارے پاس تمہارا لیڈر زندہ ہے، اگر تم زندہ قوم ہو، اگر تمہارے دلوں میں دل دھڑکتا ہے، تمہارے سینوں میں تمہاری سوچ جو امبیڈکر نے تم کو دی، اگر وہ زندہ ہے تو ان کو اٹھا لو، ان کو کامیاب کر لو. میں اپنے آپ اپنی کامیابی کے لیے اس مقام پر نہیں آیا ہوں، میں اپنے بڑے بھائی کی کامیابی کے لیے تعاون دینے کے لیے آیا ہوں. میرا مقصد کوئی منتری سنتری بننا نہیں ہے. میرے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ بابا صاحب امبیڈکر نے جو سمویدھان دیا، اس سمویدھان میں بابا صاحب نے فریٹرنیٹی، لیبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس کی بات کی. یہ کون دے گا؟ فڈنویس دیں گے، ٹھاکرے دیں گے، جنیودارو راہل گاندھی دیں گے، پوار صاحب دیں گے. ارے یہ پورے پیشوا ہیں، پیشوا یاد رکھو، یہ پورے پیشوا ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت تو آ گئی مگر ہم پیشوا ہیں، ہم تمہارے مقدر کا فیصلہ کریں گے. میرے بھائیوں، جو آج تم یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے، تم سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ تمہارے بچے اور بچیوں کے مستقبل کا فیصلہ یہ ساورنا جنیودارو پیشوا کریں گے یا پرکاش امبیڈکر کرے گا؟ تمہارے گھر کی حفاظت یہ لوگ کریں گے یا پرکاش امبیڈکر کرے گا؟
تمہارے انصاف کی لڑائی یہ لوگ لڑیں گے یا پرکاش امبیڈکر لڑیں گے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یہاں سے اٹھنے سے پہلے ایک فیصلہ کر کے جاؤ کہ 70 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہو چکا ہے. اب ہم ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے جنہوں نے ہم کو ڈرا ڈرا کر ہمارا ووٹ حاصل کیا، اور وہ الیکشن آتا ہے تو زمینداروں کی طرح کہتے ہیں کہ آؤ آ کر نذرانہ پیش کر دو. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی، اس کو بدلنا پڑے گا. اور جب چناؤ آئیں گے آپ دیکھنا، جیسا مارچ کا مہینہ آئے گا فوراً آواز آئے گی کانگریس کے چمچوں سے، راشٹروادی کے چمچوں سے، اویسی اور پرکاش امبیڈکر ووٹ کاٹ رہے ہیں، ووٹ کاٹ رہے ہیں، ووٹ کاٹ رہے ہیں. مودی اور فڈنویس ٹھاکرے پکار کر بولیں گے یہ سماج کے دشمن ہیں، اویسی اینٹی نیشنل ہے، یہ کیسے آیا، یہ کیا بک رہا ہے. میرے بھائی، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کا ساتھ دیں گے. الیکشن آئے گا تو بہت پیسے ہیں ان لوگوں کے پاس، کروڑوں روپیے ہیں. 70 سال جو انسانوں کا خون چوسا وہ جمع ہے ان کے پاس. آج وہ خون چوسنے والی پارٹیاں پھر سے آ کر آپ سے کہیں گی کہ ہم تم کو چاہنے والے ہیں. بابا صاحب امبیڈکر نے 50-55 سال پہلے کہا تھا کہ لوگ آ کر ریفارمر بنیں گے، ریفارمر، اور وہ بولیں گے تمہارے لیے اچھا ہے. نہیں میرے بھائی، آپ جانتے، میں جانتا ہوں کہ ہمارے لیے اچھا کیا. جب آپ جانتے ہیں تو آپ اپنے لوگ کو کامیاب کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ طوفان ٹل جائے گا. یاد رکھیے، جیسا آج آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، مجھے ایک بتا دو، شیواجی پارک میں جتنے لوگ جمع ہیں، کیا کسی کو پیسہ دے کر بلایا گیا یہاں پر؟ کیا آپ کو پیسے دے کر بلایا گیا؟ تو پھر کل جب چناؤ آئیں گے، جو پیسے خرچہ کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ جب ٹھاکرے، فڈنویس، مودی، امت شاہ، جنیودھارو، راہل، یہ پوار جب اپنے پیسے لائیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ جب آج یہاں پر آپ بغیر پیسوں کے آئے، کیوں آئے آپ؟ کیونکہ آپ کے دل میں ایک تکلیف ہے، آپ کے پاس ایک فکر ہے، آپ کے پاس ایک سوچ ہے، آپ کے پاس ایک تڑپ ہے، آپ کے پاس ایک غصہ ہے. آپ اس غصے کے اظہار کے لیے آئے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب چناؤ آئیں گے، پرکاش امبیڈکر صاحب کے جتنے کینڈیڈیٹ رہیں گے، آنکھ بند کر کے جا کے بٹن دبانا، کامیاب کرنا. ہندوستان کی سیاست میں ایک انقلاب لکھا جائے گا. اب جب سرکار بنے گی تو وہ 280 والی نہیں بنے گی، اب نہ کانگریس کی بنے گی نہ بی جے پی کی بنے گی. میں ہارورڈ یونیورسٹی میں تھا، وہاں پر میں نے کہا کہ ہندوستان میں ایک ہی نیشنل پارٹی ہے. تو وہاں پر وہ اوپر کے لوگ، جنیودھارو لوگ بیٹھے تھے، بولے کیا بول رہا ہے؟ میں نے سنو، ہندوستان میں ایک ہی نیشنل پارٹی ہے، ایک بی جے پی ہے، دوسرا 1.5 بی جے پی ہے. یہ بی جے پی اور 1.5 بی جے پی. اب میں مسلمان بھائیوں سے کہنا آپ کی تباہی کی ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے، آپ کی بربادی کی ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے. اگر آپ کے بچے جیلوں میں ہیں، کانگریس پارٹی کی وجہ سے. اگر مہاراشٹرا سے ایک بھی مسلم ایم پی 10 سال سے نہیں جیتا تو ان کی وجہ سے. اگر سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ کسی کچرے کے کوڑے میں پڑی ہوئی ہے تو کانگریس کی وجہ سے. میرے بھائی، چھوڑو ان لوگوں کا ساتھ. جب تم اللہ کو مانتے ہو، جب تم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولنے والے ہو، جب تم توحید کا اقرار کرنے والے ہو، جب تم قل هو اللہ احد کہنے والے ہو، جب
جب تم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہنے والے ہو، جب تم بدر کے حنین کے واقعات کو زبان سے بیان کرنے والے ہو، تو کیا تم ایک سیاسی الیکشن میں تم پرکاش امبیڈکر کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ کب تک ساتھ دو گے؟ کب تک ساتھ دو گے ان لوگوں کا جنہوں نے ہم کو برباد کر دیا؟ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس، مہاراشٹر کے مسلمانوں کے پاس آج متبادل ہے، آلٹرنیٹ ہے، اس آلٹرنیٹ کو اپنائیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو جا کر مدھیہ پردیش میں قانون بنائے، 3 مسلمانوں پر گائے کے گوشت کا قانون لگا اور NSA لگ گیا۔ NSA نیشنل سیکیورٹی ایکٹ لگ گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس بات کو ہندوستان اور مہاراشٹر کے مسلمانوں کو سمجھنا ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آج یہ آلٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو مضبوط کرو، اور جب انتخابات ہو جائیں گے، نریندر مودی بولتے ہیں کہ یہ ملاوٹ کا گٹھ بندھن ہے۔ مسٹر مودی، آپ نے صحیح کہا، آپ بھی ملاوٹ، وہ بھی ملاوٹ۔ ہم آپ کے گٹھ بندھن میں کیمیکل ہے، آپ کے گٹھ بندھن میں کیمیکل ہے، کیا کیا چیزیں نہیں معلوم۔ ہمارا جو گٹھ بندھن ہے وہ آرگینک ہے، یہ آرگینک گٹھ بندھن ہے، یہ زمین سے جڑے ان لوگوں کا گٹھ بندھن ہے جو آج انصاف کے لیے جمع ہوئے ہیں، جن کو ظالموں نے ظلم کر کے ہمارا جمہوری حق چھین لیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آج ایک مسلمان تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، میں اپنے مستقبل کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، اپنے بچے اور بچیوں کے فیوچر کے لیے تمہارے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں۔ یاد رکھو، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، یہ ایک تاریخی سنہرا موقع ہے، اس کو پکڑ لو۔ قدرت ہم کو دے رہی ہے، اس کو تھام لو۔ یاد رکھو، اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو جب تم ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری آنے والی نسل کہے گی کہ ہاں، شیواجی پارک میں ایک جلسہ ہوا تھا جہاں پر ہم نے بیٹھ کر ایک دیوانے کی بات کو سنا، جس کی بات ہمارے دل اور دماغ اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دی۔ ہم نے ایک مرتبہ اٹھ کر کہا کہ اب کی بار نہ مودی، اب کی بار نہ راہل، اب کی بار صرف پرکاش امبیڈکر، پرکاش امبیڈکر، پرکاش امبیڈکر۔ یہ ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دیکھو آپ اپنے اطراف، کیا انصاف کی بات کرتے ہیں۔ رمضان آیا، مسلمان روزہ رکھتا ہے، ہماری رفتار میں آ جاتی، ہم کھجور ان کو کھلانا، دلت سے محبت، دلت کے گھر کا، اسی کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے، باہر سے پکا کے لا کے کھائیں گے۔ خواجہ اجمیری کا عرس آیا تو بولتے لے پیسے لے، چادر بھجا۔ بابا صاحب امبیڈکر کے اسٹیچو کے سامنے جا کر ایک پھول مالا ڈالے اور ہم کو بولتے دیکھو ہم بہت چاہنے والے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، امبیڈکر، بابا صاحب امبیڈکر کے پیغام کو سمجھنا ہے۔ وہ پیغام تم کو اور ہم کو دعوت دے رہا کہ زندہ رہنا ہے تو لڑنا سیکھو۔ زندہ دلی کا نام یہ ہے کہ تم ووٹ ڈالنا سیکھو اپنے کینڈیڈیٹ کو، اپنی پارٹی کو کامیاب کرو۔ یہ فڈنویس، یہ پوار، یہ تمام ٹھاکرے یہ کچھ نہیں کریں گے۔ اور آپ دیکھو، کل تک ٹھاکرے بولتے تھے نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں ہوگا، مگر اب کیا ہوا نہیں معلوم، کیا ہوا نہیں معلوم، کون سی پوڑی کھولی گئی نہیں معلوم، اچانک مل لیے۔ میں شروع سے کہہ رہا تھا یہ ڈرامہ بازی ہے، ناٹک بازی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
بس یہی چند الفاظ مجھے آپ تک پہنچانا تھا. شہرت کے لیے، اپنی مقصد کے لیے نہیں آیا ہوں. میں صرف ہمارے بڑے بھائی بالا صاحب کے لیے آیا ہوں، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے آیا ہوں. اور انشاءاللہ جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں یہ کام کرتا رہوں گا. کامیابی دینا اوپر والے کا کام ہے. میں تو صرف پکار کر اپنی زبان کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے تمہارے دلوں تک اپنی بات کو پہنچانے کا کام کر رہا ہوں. مگر آج جب تم اٹھ کر یہاں سے جاؤ گے تو ایک عہد لے کر اٹھو کہ میں جب یہاں پر 4 گھنٹے بیٹھ کر سناؤں، جب میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا تو میں مہاراشٹر کی سیاست میں ایک انقلاب برپا کروں گا. جو لوگ ڈرانے والے ان سے کہو اب نہیں ڈرنے والے ہم. جو ووٹ کاٹنے کی بات کر رہے ہو ان سے کہو کہ جب تمہاری بربادی تو ان کو نظر آ رہی ہے، تم ہم سے آ کر ووٹ کاٹنے کی بات کہہ رہے ہو. مسلمانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم اللہ اکبر بولنے والے ہو، تم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہو، تو پھر مودی سے کیوں ڈر کر ووٹ دیتے؟ جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو راہل تمہاری مجبوری نہیں. جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو شرد پوار تمہاری مجبوری نہیں. جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو ٹھاکرے سے ڈرنے کی کیا بات؟ ارے غلامی کرنا ہے تو رسول کی کرو، اور عبادت کرنا ہے اور کسی سے ڈرنا ہے تو اوپر والے سے. مسلمانوں اٹھو، یہ ایک انقلاب مہاراشٹر کی تاریخ میں لکھے جانے والا ہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں حصے دار بنو اور اپنا حصہ حاصل کرو. شکریہ. خدا